پارہ نمبر 28 سورہ التحریم آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ امید ہے، ربہ رب اس کا، ان اگر طلقکنا وہ طلاق دے دے تمہیں، ان کی یبدلہ وہ بدل کر دے اسے، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، من کنہ تم سے، مسلمات مسلمان، مؤمنات مومن، قانتات اطاعت گزار، تائبات توبہ گزار، عابدات عبادت گزار، سائحات روزہ دار، ثیبات شوہر دیدہ، وابکارا اور کنواریاں۔ اگر وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سب سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والیاں، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزے دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری ہوں۔ ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو۔ اور اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دلوا دے، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سب کرو گی تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے اور تمہارے بدلے اور اچھی بیویاں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ سے توبہ کی، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سورہ احزاب میں بھی کچھ ایسا ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، مدینے میں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ نہ کر دے، اوپر سے مدینے کے منافق جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر بہت پریشان کرتے تھے، یعنی وہ منافق تھے، دکھاوا کرتے تھے مسلمان ہونے کا لیکن وہ دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی ٹینشن رہتا تھا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو جو خرچے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیسے دیتے تھے وہ بڑھانے کو کہہ رہی تھیں۔ آپ بہت پریشان ہو گئے اور سب سے بات کرنی چھوڑ دی اور 1 مہینے تک مسجد میں رہے۔ یہ ایلا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اپنی ساری بیویوں سے نہیں بات کرنے کی قسم کھائی تھی اور 1 مہینے تک آپ مسجد میں رہے تھے، اور پھر جب 29واں دن تھا تو پھر آپ آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وارننگ آئی آپ کی بیویوں کے لیے کہ اگر تم کو دنیا کے عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دیں گے، لیکن اگر آخرت چاہیے یعنی مرنے کے بعد جنت چاہیے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا، یعنی کم پیسوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سب کو سنایا تو سب نے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں جنت چاہیے۔ اس کے بعد کسی نے بھی آپ کو کبھی پریشان نہیں کیا، اور آپ کا جو مشن تھا دین پھیلانے کا اس میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، انہیں ساری بیویوں کی، اور آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ پوری امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان سے کوئی شادی کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کا درجہ دیا تھا، انہیں امہات المومنین کہا گیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور وہ امہات المومنین کہلائیں، یعنی پوری امت کی مائیں۔